باب ادب الخلا، لیٹرین میں جاتے ہو تو بیٹھنے کا طریقہ کیا؟ امام احمد ابن حنبل کا مذہب یہ ہے کہ حاجت کے وقت بیت اللہ کا استقبال ناجائز ہے، آبادی میں بھی اور صحرا میں بھی، اور استدبار جائز ہے، آبادی میں بھی اور صحرا میں بھی۔ امام شافعی کا اور امام مالک رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ استقبال اور استدبار دونوں قبلے کا حاجت کے وقت صحرا میں حرام ہے، اور بنیان میں دونوں حلال ہے، لیٹرین میں حلال ہے۔ امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ استقبال اور استدبار قبلے کا حاجت کے وقت دونوں حرام ہے، اور دونوں میں حرام ہے، بنیان میں بھی حرام ہے، صحرا میں بھی حرام ہے۔ تو امام صاحب کے نزدیک دونوں میں حرام ہے، امام شافعی کے نزدیک دونوں صحرا میں حرام ہے اور دونوں بنیان میں حلال ہے، اور امام احمد ابن حنبل کے نزدیک استقبال حرام ہے دونوں میں، بنیان اور صحرا میں، اور استدبار حلال ہے دونوں میں، بنیان اور صحرا میں۔ باب آداب الخلا، لیٹرین کے آداب۔ عن ابی ایوب انصاری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتیتم الغائط، جب تم جاتے ہو قضاء حاجت کے لیے، فلا تستقبلوا القبلہ، نہ قبلہ کے استقبال کرو، ولا تستدبروها، یہ ہماری دلیل ہے۔ یہاں استقبال و استدبار دونوں ممنوع ہے، تو امام احمد پر رد ہوا، وہ استدبار کو جائز مانتے ہیں، اور حدیث میں یہاں صحرا کی قید نہیں ہے، معلوم ہوا کہ یہ دونوں صحرا میں بھی حرام ہے اور بنیان میں بھی حرام ہے، تو امام شافعی امام مالک کا رد ہوا۔ ولیکن شرقوا وغربوا، تم حاجت کے وقت مشرق و مغرب کی طرف منہ کرو۔ اس پر اعتراض ہے کہ دونوں جملتین میں تعارض ہے، وہاں آیا ہے لا تستقبلوا القبلہ ولا تستدبروا، اور یہاں آیا ہے کہ شرق و غرب کی طرف استقبال اور استدبار کرو، تو جو کوئی شرق کی طرف استقبال کرے گا تو غرب کی طرف استدبار آئے گا، اور جو غرب کی طرف استدبار کرے گا تو شرق کی طرف استدبار کرے گا تو غرب کی طرف استقبال آئے گا۔ تو اول جملہ سے دونوں کی تحریم معلوم ہو گئی، اور دوسرے سے دونوں کی تحلیل معلوم ہو گئی۔ قاری نے اس کا جواب دیا کہ زمین اس طرح، یہ مشرق ہے، یہ مغرب ہے، اور یہ ہے خط استوا، یہاں پر کعبہ ہے، اس کعبہ سے ادھر شمال کی طرف ایک خط ہے، یہاں مدینہ منورہ ہے۔ مدینے کا مشرق یہ ہے اور مغرب یہ ہے، اگر مشرق کی طرف پش کیا جائے اور مغرب کی طرف منہ کیا جائے تو اس صورت کے اندر جو ہے یہ شمال میں آئے گا، اور اگر مشرق کی طرف منہ ہو مغرب کی طرف استدبار ہو تو کعبہ یمین میں آئے گا۔ بات سمجھ میں؟ تو یہ شرقو غریبو کا حکم خاص اہل مدینہ کے ساتھ ہے۔ اہل مدینہ اگر شرق و غرب کی طرف استقبال استدبار کرے تو قبلہ کی طرف استقبال استدبار نہیں آتا، بلکہ قبلہ یا یمیناً آتا ہے یا شمالاً آتا ہے۔ بات سمجھ میں؟ اور لا تستقبلوا القبلہ ولا تستدبروها، یہ باقی لوگوں کے لیے ہے۔ اب بات سمجھ میں؟ اب چونکہ یہ روایت امام شافعی کے خلاف ہے، اور صاحب مشکات اور صاحب مساوی شافعی المسلک ہے، اس لیے وہ تعویل کرتے ہیں کہ لا تستقبلوا القبلہ ولا تستدبروها، یہ مقید ہے کس کے ساتھ؟ صحرا کے ساتھ، بنیان میں آبادیوں میں دونوں جائز ہے، دونوں جائز ہے۔ اس لیے کہتے ہیں قال شیخ الامام محی السنہ رحمہ اللہ ھذا الحدیث فی الصحراء، یہ جو لا تستقبلوا لا تستدبروا آیا ہے یہ صحرا میں ہے اور ارچ آبادی میں ہے، فلا باس، گناہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبداللہ ابن عمر سے منقول ہے کہ ارتقیت، میں چڑھا فوق بیت حفصہ، حفصہ کی چھت کے اوپر، یہ حضور کی بیوی ہے، لباس حاجت اپنے کام کے لیے، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یقضی حاجتہ، کہ اپنی حاجت فرماتے تھے مستقبل القبلہ، مستقبل الشام۔ اب دیکھو یہاں استدبار قبلے کا قضاء حاجت میں حضور فرماتے ہیں، معلوم ہوا کہ بنیان میں جا، اس کی کئی جوابات قاری نے دی۔
ایک ہی کہ بیت اللہ کے احترام ہم پر واجب ہے، ہم سے اس کا مرتبہ بڑا ہے، حضور پر واجب نہیں ہے، حضور کا مرتبہ بیت اللہ سے بڑا ہے۔ تو اپنے آپ کو حضور پر قیاس کرنا غلط ہے کہ آپ استدبار کرتے تھے تو ہم بھی کریں گے۔ ٹھیک ہے، ایک جواب۔ دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ جب ایک بڑا آدمی حاجت کے لیے بیٹھا اور چھوٹا آدمی اس کو دیکھے تو گہری نظر سے دیکھے گا یا جلدی آنکھیں پھیرے گا؟ جلدی آنکھیں۔ تو عبداللہ ابن عمر نے حضور کو اس نازک حالت میں گہری نظر سے نہیں دیکھا تھا، حضور کے استدبار قبلہ کی طرف نہیں تھا، ہاں سطحی نظر کی وجہ سے اس نے سمجھا کہ استدبار قبلہ کی طرف ہے۔ بات سمجھ میں؟ ہاں؟ دو جوابات۔ وعن سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال نہانا، منع کیا ہم کو، کس نے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ ہم استقبال قبلہ کا کریں لغائط پاخانہ کے وقت، بولنگ پیشاب کے وقت، اور منع فرمائے کہ ہم استنجا بالیمین کریں، اور منع فرمائے کہ ہم استنجا کریں بے اقل من ثلاثۃ احجار، یہ مسئلہ آئندہ آئے گا، کم 3 پتھروں سے، اور منع کیا کہ ہم استنجا کریں برجیع گوبر کے ساتھ، اور بعظم یا ہڈی کے ساتھ۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلا، حضور جب بیت الخلا میں جانے کا ارادہ کرتے تھے تو پڑھتے تھے اللہم، یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری، من الخبث جنات مذکرین سے، والخبائث اور جنات مؤنثات سے۔ اذا دخل کا معنی اذا اراد دخول الخلا، کیوں؟ دخول کے بعد ذکر کرنا منع ہے۔ عن ابن عباس قال مر نبی علیہ السلام بقبرین، حضور علیہ السلام کا گزر ہوا 2 قبروں کے اوپر، فقال انہما لیعذبان، حضور نے فرمایا ان 2 قبر کی میتوں کو عذاب دیا جاتا ہے، وما يعذبان فی کبیر، اور کسی بڑی گناہ میں ان کو عذاب نہیں دیا جاتا۔ اس کے 2 مطلب ہیں، ایک یہ کہ جس گناہ کی وجہ سے ان کو عذاب دیا جاتا ہے وہ بڑا گناہ نہیں ہے، وہ چھوٹا ہے، اور یا یہ کہ وما يعذبان فی کبیر کا معنی یہ کہ ان کو عذاب نہیں دیا جاتا ایسی گناہ میں جس سے بچنا مشکل تھا، یعنی بچنا آسان تھا۔ وہ گناہ یہ ہے کہ ہرچہ ایک پھیلوں میں سے لا یستتر من البول، وہ پیشاب سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا، وفی روایت لمسلم لا یستنزہ من البول، اجتناب نہیں کرتا تھا پیشاب سے، اور دوسرا میت فکان یمشی بالنمیمہ، وہ چغل خوری کرتا تھا، ثم اخذ جریدتاً رطبتاً، پھر اس نے ایک تر شاخ اٹھائی، فشقها بنصفین، ان کو 2 ٹکڑے کیا، ثم غرز فی کل قبر واحدہ، ہر قبر پر گاڑ دیا، قالوا یا رسول اللہ لما صنعت هذا، آپ نے یہ کیوں کیا؟ فرمایا لعلہ ان یخفف عنہما، ہو سکتا ہے عذاب ہلکا ہو ان دونوں سے، ما لم یہ بسا، اس کی 2 معنی ہیں، ایک ہی ما لم یہ بسا، جب تک خشک نہ ہو تو عذاب ہلکا ہوگا، کیونکہ تر درخت تسبیح پڑتا، تو تسبیح کی وجہ سے عذاب ہلکا ہوگا، جب خشک ہو جائیں گے تو تسبیح بند ہوگا، پھر عذاب ہوگا۔ ایک معنی یہ، یا یہ کہ معلوم یہ بسا کنایا ہے عجلت سے، یعنی یہ عذاب اتنا ہلکا ہوگا ابھی یہ خشک نہیں ہونی پائیں گے کہ عذاب ہلکا ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی ان شاخوں کے خشک ہونے سے پہلے عذاب۔ اس میں اختلاف ہے کہ اب قبر پر شاخ گاڑنا جائز ہے یا نہیں ہے، تو اشاعت التوحید والے کہتے ہیں نہیں، یہ حضور کا معجزہ، اور معجزات کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا، اس لیے ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے کہ چونکہ منع نہیں ہے تو اگر کوئی لگا دے تو جائز ہے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا اللاعنین، تم بچو 2 اسباب لعنت سے، قالوا وما اللاعنان، وہ 2 اسباب لعنت کیا ہے یا رسول اللہ؟ قال الذی، وہ پیر بگاڑا، یتخلی فی طریق الناس، کہ راستے کے درمیان بیٹھ کر قضاء حاجت کرتا ہے، او فی ظلہم، یا ان کے سائے میں، ان کے لوگ درخت کے سائے کے نیچے بیٹھتے ہیں، اس نے جا کر وہاں اچھا جی
سائے میں اور راستے میں نہ کرے پیشاب. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا شرب احدکم جب پانی پیتا ہے تمہارا فلا يتنفس فی الاناء برتن میں سانس نہ لے کیونکہ ناک کی جراثیم پانی میں چلا جاتا ہے. وَإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ اور جب لیٹرین میں جانے کا ارادہ کرے فَلَا يَمَسْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ تو اپنے دائیں ہاتھ کو ذکر سے نہ ملائے. وَلَا يَتَمَسَّهُ بِيَمِينِهِ نہ اس کو چھوئے دائیں ہاتھ سے، یعنی استنجا بالیمین نہ کرے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ فلیستنثر جو وضو کرے فلیستنثر وہ ناک سے پانی نکالے تاکہ مٹی چٹی نکل جائے. ومن استجمر جو استنجا بالاحجار کرے فلیوتر وہ طاق استعمال کرے، 1 پتھر 3 پتھر 5 پتھر، پھر بگاڑا ہو تو 7 پتھر. یہ فلیوتر مسئلہ مختلف فی ہے، یہ آ رہا. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدخل الخلاء حضور علیہ السلام لیٹرین میں جاتے تھے. فاحمل انا تو اٹھاتا تھا میں، وغلام اور ایک لڑکا عبداللہ ابن مسعود، اداوتن لوٹا من ماء پانی کا، وعنزتن اور لاٹھی، یستنجی بالماء پانی سے آپ استنجا فرماتے تھے.